نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون عن سہل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصاً رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ سایہ کیا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے شہر مبارک، وہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس مہینے کی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے وہ پالے اور اس میں عبادت کر لے تو اس کے لیے وہ رات 1000 مہینوں عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیے ہیں۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے، باعث اجر اور ثواب قرار دیا ہے، یعنی تراویح۔ اور من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی اچھائی کرے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، تو گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ ایک فریضہ ادا کیا۔ مطلب کہ جو شخص اس مہینے میں نفل عبادت کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ اس نے فرض کی ادائیگی کی۔ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں رمضان کے علاوہ، فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری جو فرض عبادات ہے، زکوٰۃ وغیرہ، حج وغیرہ جو فریضی ہم ادا کرتے ہیں، جہاد ہے، تو جو شخص اس مہینے میں نفل عبادت کرے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ایک فرض کا ثواب پایا، اس نے فرض کمایا۔ اور جو شخص اس مہینے میں فرض عبادت ادا کرے تو وہ ایسا ہی کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے 70 فرضوں کا ثواب پا لیا، رمضان کے علاوہ 70 فرض گویا کہ اس نے ادا کر لیے۔ تو اتنا ثواب ہے اس مہینے کا۔
اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وہو شہر الصبر، اور یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا ہے، اس میں انسان صبر کرے، کسی دوسرے سے غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو انسان اس میں صبر کرے، اور اگر یہ صبر کرے گا تو فرمایا کہ صبر جو ہے وہ صبر و ثوابہ الجنہ، صبر کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ جنت ہے۔ اسی طرح فرمائے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ شہر المواساتی، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، انسان دوسروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کرے، تو یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ اور وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن ہے اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی غریب آدمی جو کہ عام دنوں میں ایک وقت کے کھانے کے لیے وہ ترستا ہے، اس کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، لیکن اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ گھر پہ سامان بھر کے لے کے جا رہے، فروٹ لے کے جا رہے، یہ دوسری چیزیں سموسے پکوڑے وغیرہ طرح طرح کے سامان لے کے جا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی رزق میں اس مہینے میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس کی بہت بڑی فضائل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابن، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے، ریان نامی ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس سے کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہر عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازہ مقرر کیا ہے۔ قیامت کے دن مومن مسلمان ہر دروازے سے، زکوٰۃ کا دروازہ ہے، یہ نماز کا دروازہ ہے، یہ ذکر کا دروازہ ہے، یہ جہاد کا دروازہ ہے، تو اسی طریقے سے جو روزے کا دروازہ ہے اس کو ریان کہتے ہیں، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہے، فیقومون، تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، تو روزہ دار داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس سے کوئی اور شخص داخل نہیں ہو سکے گا اس دروازے سے۔ فاذا دخلوا اغلق، جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں مومن مسلمان کے لیے مقرر کی ہے، اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ اور اسی طریقے سے یا فرمائے کہ روزہ میرا ہے، الصوم لی، روزہ میرا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اسی طریقے سے اس کو پڑھا گیا، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرا ہے یا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہو، یعنی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ دار کا جو حساب کتاب ہے، اس کے روزے کی جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ میں اپنے ہاتھ سے میں خود دوں گا، یا فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہو، یعنی جس نے روزہ رکھ لیا ایمانا و احتساباً، اس نے روزہ رکھ کا ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اور اس نے حصول ثواب کے لیے اور ایمان کی حالت میں، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس نے روزہ رکھا، اور حلال اور حرام کو اس نے اس کا لحاظ بھی رکھا، ایسا روزہ بھی نہیں رکھا کہ وہ حرام بھی کر رہے، لوگوں کو گالیاں بھی دے رہے اور حرام کھا رہے، ٹھیک ہے، وہ زنا کر رہے، شراب پی رہے، اور طرح طرح کی غیبتیں کر رہے، ڈکیتیاں کر رہے، اور ساتھ میں وہ یہ امید رکھے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے وہ اجر دیں گے جو مومنین کو دیتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا روزہ اس کو فحش باتوں سے اور غلط کاموں سے اس سے نہ روکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے
اور وہ روزہ رکھ کے منہ بند کر لیا، صبح سے لے کے شام تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، نماز کا خیال نہیں اور عبادات کا خیال نہیں، سارے دن سونے میں گزار دے اور وہ یہ امید رکھے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں روزے کا جو اہتمام ہے اس کو تمام اوامر اور نواہی کے ساتھ رکھنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں امر دیا ہے ہم اس کو پورا کریں، جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم اس سے رک جائے، غیبت کرنے سے، چغلی کانے سے، اسی طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے، ایذائے مسلم سے، اس سے ہم رک جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس روزے کے بدلے میں اجر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی خود اس کا بدلہ ہے۔ اگر ہمیں اللہ مل گیا تو اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے روزے رکھنے والے بنائے، اور جو پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مکمل ہو گیا یہ عشرہ، اس کے رحمت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔